اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور هو الذی جعلکم خلائف فی الارض فمن کفر فعلیہ کفرہ ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لہم شرک فی السماوات ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا واقسموا باللہ جہد ایمانہم لئن جاءہم نذیر لیکونن اہدی من احدی الامم فلما جاءہم نذیر ما زادہم الا نفورا استکبارا فی الارض ومکر السیئ ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ فہل ینظرون الا سنۃ الاولین فلن تجد لسنۃ اللہ تبدیلا ولن تجد لسنۃ اللہ تحویلا اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وکانوا اشد منہم قوۃ وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض انہ کان علیما قدیرا ولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرہا من دابہ ولکن یؤخرہم الی اجل مسمى فاذا جاء اجلہم فإن اللہ کان بعبادہ بصیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ فاطر کا آخری رکوع ہے۔ فطرت انسانی کے ابھار کے لیے اور ان میں اجتماعیت پیدا کرنے کی دعوت کے اصول اس صورت میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ اب صورت کا اختتام ہے۔ جس اللہ نے انسانوں کو ان کی فطرت پر پیدا کیا ہے، آسمان و زمین اور کائنات کی تمام چیزوں کو، اور اس کے اساس پر انسانوں کو مخاطب کیا گیا تھا، یا ایھا الناس، 3 دفعہ اس صورت مبارکہ میں آیا ہے، اور تینوں دفعہ اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ تمہیں اپنی فطرت کو نکھارنا ہے، اور فطرت انسانی کے منافی تمہارے اعمال، وہ تمہاری بے بصیرتی، دلوں کے مردہ ہونے اور انسانیت دشمنی پر مبنی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو صحیح طور پر ایک سچا انسان بنانے کے لیے تمہیں اس کتاب مقدس قرآن حکیم کی تعلیمات کو ماننا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ پچھلے رکوع میں واضح کیا گیا تھا کہ وہ سچی جماعت جو اس کتاب پر عمل کرنے والی ہے، اس کے لیے جنت کے کون سے انعامات ہیں، اور جو لوگ انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے کیا سزا ہے۔ بالکل آخری آیت میں جہنم میں جانے والوں کا ایک مکالمہ ذکر کیا تھا کہ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اے اللہ ہمیں یہاں جہنم سے نکال دے تو ہم بہت اچھے عمل کر کے آئیں گے، اور جو پہلے غلط اب تک عمل کرتے رہے وہ نہیں کریں گے۔ اللہ نے پہلے تو یہ کہا کہ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، اتنی لمبی عمر تمہیں دنیا میں دی تھی، 50-60 سال، 100 سال، وہاں تو تم نے نصیحت حاصل نہیں کی،
اعمال درست نہیں کیے، اب واپس جا کر اگر تمہیں بالفرض نکالا بھی جائے تو تم کیسے درست عمل کرو گے؟ اس پر اگلی دلیل یہاں سے دی کہ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کی تمام چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے۔ شروع صورت میں تھا کہ فاطر السماوات والارض، اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا اس پر کہ اس نے آسمان و زمین کو اس کی فطرت کے مطابق بنایا ہے، ہر چیز ایک فطرت کے مطابق کام کر رہی ہے۔ اور فطرت کی حقیقت شروع صورت میں بیان کی گئی تھی کہ مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ کسی چیز کی حقیقت، خواص، خاصیتیں اور اس کے اثرات و نتائج متعین کرنا یہ فطرت کہلاتی ہے۔ تو آسمان و زمین کی تمام بنیادی حقائق اور ان کے اوصاف و خصوصیات اللہ نے مقرر کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس آسمان و زمین کی تمام غیب کو بھی جانتا ہے، کیونکہ جو بنانے والا ہے، اوصاف اور خصوصیات کو مقرر کرنے والا ہے، چیزوں کی حقیقت تخلیق کرنے والا ہے، تو وہ اس کی ہر ظاہری اور چھپی بات کو بھی جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ لوگ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمیں واپس جانے کا موقع ملا تو اچھے عمل کریں گے، تو ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ان کے مزاج کی جو ساخت بن چکی ہے، ان کی جو افتاد طبع ہے، وہ غلط کام ہی کی طرف جائے گی۔ دوبارہ بھی اگر یہ گئے تو پھر بھی وہی حرکت کریں گے جو پہلے کرتے رہے۔ اس لیے اب دوبارہ کی بات نہیں ہے، جو موقع ان کو مل چکا اور انہوں نے ضائع کر دیا، اب اس کی سزا ان کو ضرور ملے گی۔ اللہ جب آسمان و زمین کی تمام تر مخلوقات کا فاطر ہے، ان کو ان کی فطرت پر پیدا کرنے والا ہے، تو انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ سینوں میں کیا ہے، دلوں کے اندر اصل کیا ہے، کیونکہ انسانوں کی تخلیق ان کے دل اور ان کے سینے بھی تو اسی ذات نے پیدا کیے ہیں، تو وہ دلوں کی تمام حقائق کو جانتا ہے۔ والذی جعلکم خلائف فی الارض، وہی ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، قائم مقام بنایا۔ آج سے پہلے تمہارے آباء و اجداد اس زمین پر بستے تھے، اس سے پہلے تمہارے دادے پردادے بستے تھے، آج تم اس زمین کے وارث ہو، تم ان کے نائب اور خلیفہ ہو۔ یہ خلافت اور یہاں اس وقت تمہیں قائم مقام بن کر زندگی بسر کرنے کا موقع بھی اسی ذات نے دیا ہے، ذات باری تعالیٰ نے، جس نے تمہیں فطرت پر تخلیق کیا ہے، تو وہی تمہیں اس زمین میں خلیفہ بنانے والا ہے۔ اب فمن کفر، جو اس ذات باری تعالیٰ کا انکار کرتا ہے، اپنے فطرت کے تقاضوں کو نہیں ابھارتا، فقیر الی اللہ ہونے کے باوجود اپنی احتیاج اللہ کے حضور میں پیش نہیں کرتا، تو فعلیہ کفرہ، تو اس کے کفر کی سزا بھی اسے ہی ملے گی۔ اس نے اپنی فطری ترقی کو روک لیا، تو جو آدمی اپنی فطری ترقیات کے لیے کردار ادا نہیں کرتا، اپنے آپ کو تنزل کے راستے پر ڈالتا ہے، تو اس کی سزا بھی اسے ملنی ہے۔ اور ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا، کافروں کا کفر اپنے پروردگار کے سامنے سوائے خرابی، گمراہی اور بیزاری کے اور کیا پیدا کرے گا؟ کیونکہ کفر اپنے رب کا، رب وہ جو نقص سے کمال تک پہنچانے والا ہے، جس نے تمہاری تخلیق کی ہے، تمہاری فطرت کو ترقی دینے کے راستے پر تمہیں گامزن کرنے کی ہدایات دی ہیں، تو ایسے پروردگار کو، ایسے پالنہار کو نہ ماننا، اس کا کفر کرنا، یہ سوائے ناراضگی کی اور کیا پیدا کرے گا؟ یہاں پہلے کہا مقتا، کافروں کا کفر اپنے پروردگار کے ہاں مقت، یعنی اس کی ناراضگی اور غضب کے علاوہ اور کیا اضافہ کرے گا؟ جس نے احسان کیا ہو، جس نے انعامات دیے ہوں اور بغیر مانگے زندگی دی ہو، اس کا انکار کرے تو سوائے ناراضگی کے اور کیا ہوگا؟ دوسری دفعہ جملہ کہا ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا، کافروں کا کفر سوائے خسارے کے اور کیا دے رہا ہے؟ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ،
بھلا ذرا دیکھو تو صحیح اپنے ان خداؤں کو جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو، جن کو تمہیں اللہ کا شریک ٹھہرا رکھا ہے، ذرا دیکھو تو صحیح، ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لہم شرک فی السماوات، ذرا مجھے دکھلاؤ تو صحیح کہ انہوں نے زمین میں سے کون سی چیز پیدا کی ہے، یا آسمان کے بنانے میں ان میں سے کون اللہ کے ساتھ شریک تھا، جو تم انہیں اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، تو کیا زمین میں انہوں نے کوئی چیز تخلیق کی ہے؟ جی، خلقوا من الارض، زمین میں سے کوئی چیز پیدا کی ہو، پوری زمین پیدا کرنا تو بہت بعد کی بات ہے، تو اس زمین میں سے کسی اور چھوٹی موٹی چیز کے پیدا کرنے میں انہوں نے کوئی اللہ کے ساتھ شرکت کی ہو، ذرا دکھاؤ تو صحیح مجھے۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمانوں کے بنانے میں یہ کوئی اللہ کے ساتھ شریک ہوئے ہوں، تو غضب خدا کا جو نہ اللہ کے ساتھ آسمان بنانے میں شریک، نہ زمین کی پیدائش میں شریک، ان کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ کوئی عقل سے کام لو، اپنی فطرت کو مسخ مت کرو، آسمان و زمین کی فطرت اور اس کی ہر چیز سوائے اللہ کے اور کسی نے نہیں بنائی، جب اس نے بنائی ہے تو اسی کی طرف کیوں متوجہ نہیں ہوتے؟ چلو تم مجھے دکھا نہیں سکتے کہ زمین کی اور آسمان کی کون سی مخلوق انہوں نے بنائی ہے، تو چلو ایک اور آپشن ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ ہم آتیناہم کتاباً، یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے، کوئی تحریر آئی ہے ان کے پاس، کہ یہ لوگ جو ہیں فہم علی بینۃ منہ، کہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر کوئی حجت اور دلیل ان کے پاس ہو کہ دیکھو جی اس کتاب میں جو اللہ نے نازل کی تھی اس میں لکھا ہے کہ یہ میرے ساتھ شریک ہیں۔ تو نہ تم ان کا کوئی کام دکھاتے ہو آسمان میں نہ زمین میں، جی، اور نہ ہی تم ذات باری تعالیٰ کی طرف سے کوئی پروانہ دکھاتے ہو، کوئی کتاب دکھاتے ہو جس میں یہ ثابت ہو کہ انہوں نے کوئی حرکت کی ہے یا کوئی شریک ہے اللہ کے۔ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، یہ تو ظالم ہیں جو ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں، جی، ان کے آباء و اجداد ان کو دھوکہ دیا تھا، عمرو ابن لحی نے، جب اس نے بت لا کر یہاں رکھے تھے، اس کے بعد انہوں نے اگلے اپنی نسل کو، انہوں نے اپنی اگلی نسل کو، اور آج بھی یہ ظالم ایک دوسرے کو ان شیطانی اثرات کی بنیاد پر دھوکہ دے رہے ہیں۔ نہ ان کے پاس کوئی کتاب ہے، اور نہ ہی آسمان میں کوئی شرکت ہے، نہ ہی زمین میں کوئی شرکت ہے، تو یہ کس برتے پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے ساتھ شریک ہے؟ اچھا ایک اور بات بتلاؤ، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمان و زمین پیدا کیے تھے، جیسا کہ شروع صورت میں فاطر السماوات والارض، اور اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ آسمان و زمین ان کو اللہ نے کنٹرول کر رکھا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ان کا کنٹرول چھوڑ دے تو کون ہے اس آسمان و زمین کو سنبھالنے والا؟ یہ آسمان، اس کے نیچے کوئی ستون نہیں ہے، اس کو اللہ نے تھام رکھا ہے، روک رکھا ہے۔ یہ زمین یہ دلدلی بن جائے، حرکت ایسے تیزی سے کرنے لگے کہ جس پر تمہارا اپنا وجود خطرے میں آ جائے، تو اس کو کوئی زمین کو سنبھال سکتا ہے کہ یہ اپنے طے شدہ محور اور آسمان و زمین کی تمام چیزیں جو طے شدہ نظام سے ہٹ جائیں تو کون ہے جو ان کو کنٹرول کرے گا؟ ان اللہ، بے شک اللہ پاک آسمان و زمین کو روکے ہوئے ہے کہ کہیں یہ زائل نہ ہو جائیں، ٹل نہ جائیں، ختم نہ ہو جائیں، ان کی حرکات جو ہے سکنات تمام رک نہ جائے۔ تو اللہ نے اس پورے سسٹم کو بھی کنٹرول کیا ہوا ہے، نہ صرف آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، ان کی فطرت بنائی ہے، بلکہ ان کا جو پورا میکنزم ہے تمام چیزوں کا آپس میں مربوط ہونے کا کہ کل فی فلک یسبحون، اس کو بھی کنٹرول کیا ہوا ہے۔ وَلَئِن زَالَتَا، اگر یہ آسمان و زمین زائل ہو جائیں اپنے اصل مقام سے، ادھر ادھر منحرف ہو جائیں، ان امسکہما من احد من بعدہ، یہاں ان ما کے معنی میں ہے، نہیں روک سکتا کوئی بھی ان میں سے، من احد من بعدہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا۔ تو جب تم اس پیدا شدہ آسمان و زمین کی جو فطری حرکت ہے اس کو بچانے والا اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں، تو پھر اللہ کو چھوڑ کر اور ادھر ادھر کہاں تم بھاگے پھر رہے ہو؟ انہ کان حلیما غفورا،
بے شک اللہ پاک بہت ہی برداشت کرنے والا، تحمل والا ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ ورنہ تم نے جو حرکت کی ہے کہ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ تم نے ایسی ایسی چیزوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے جو اپنے نفع اور نقصان کے بھی مالک نہیں ہیں، اس پر غضب الہی نازل ہوتا اور تمہیں بھسم کر کے رکھ دیا جاتا تو بالکل عین درست تھا۔ لیکن اللہ پاک کے اندر بڑی بردباری ہے، تحمل ہے، ایک وقت مقرر تک تمہیں مہلت دی ہوئی ہے اور تمہارے گناہوں اور غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے۔ قرآن حکیم نے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کائنات کے نظام سے متعلق علمی غیب بھی اور اس کی عملی گرفت بھی، اس پر اللہ کی جو طاقت اور قدرت کار فرما ہے اس کی حقیقت کو واضح کیا، اور اس کا انکار کرنے والے لوگوں کی بے بسی، بے علمی، بے بصیرتی اور آسمان و زمین پر ان کے عدم کنٹرول کی حقیقت واضح کر دی۔ اب اگلی ایک حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ واقسموا باللہ جہد ایمانہم، یہ مکے کے مشرک اللہ کی بڑی قسمیں اٹھا کر، بہت پکی قسمیں اٹھا کر کہتے تھے کہ لئن جاءہم نذیر، اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تو یہ باقی قوموں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے، لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، باقی تمام اقوام میں سے کسی ایک قوم سے زیادہ ہم ہدایت یافتہ ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہود و نصارہ، چونکہ یہ شام وام کا سفر کرتے رہتے تھے تجارت میں، اور وہاں یہودیوں کی بد اخلاقیاں، خرابیاں ان کے سامنے آتی تھی لین دین میں، تو یہ کہتے تھے کہ چونکہ ہمارے پاس تو کوئی نبی آیا نہیں ہے، تمہارے پاس اتنے بڑے بڑے نبی آئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور تم ان کی بات پوری مانتے نہیں ہو۔ تو یہ ان کو طعنہ دیا کرتے تھے کہ اگر مکہ میں ہمارے پاس کوئی نبی آیا، کوئی نذیر آیا، تو ہم تم سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے، تم سے زیادہ ہم دین پر عمل کریں گے۔ ایسے لوگ مکہ مکرمہ میں موجود تھے جی، وہی لوگ پکی قسمیں اٹھا کر کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس نبی آ گیا تو ہم تم سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اسی سے مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے، مکے کے سارے مشرک ایک ہی کیٹیگری کے نہیں تھے، ان کے اندر سیاسی حوالے سے بالخصوص کم از کم 3 مکاتب فکر موجود تھے۔ ایک وہ جو ایرانیوں کے زیر اثر بت پرستی کے اندر مبتلا ہوئے، جو عمرو بن لحی ایران اور عراق سے لے کر آیا تھا پتھروں کے بت، تو جو مجوسیوں کے تصورات تھے ان کے ساتھ اپنی وابستگی رکھتے تھے۔ ایک گروپ وہ تھا جو یہودیوں اور نصرانیوں کے ساتھ تعلق رکھتا تھا، یعنی قیصر روم کے ساتھ وابستگی رکھتا تھا، جیسے یہ ورقہ ابن نوفل بھی عیسائی ہو گئے تھے۔ تو اس طریقے سے حضور کی آمد سے پہلے 2 طرح کے یہ گروپ موجود تھے، ایک مجوسیوں کے زیر اثر جو کسی خدا اور کسی نبی کو نہیں مانتے تھے بلکہ انہی پتھروں کے بتوں کو رکھ کر خانہ کعبہ میں ان کی پرستش کرتے تھے، لات منات عزیٰ وغیرہ، یہ مشرکین کا ایک طبقہ تھا۔ دوسرا طبقہ وہ تھا جو یہودیوں یا قیصر روم کے ساتھ اپنی سیاسی وفاداریاں رکھتا تھا اور یہودیت اور عیسائیت کی طرف میلان رکھتا تھا۔ ایک تیسرا طبقہ تھا جو حنیفیت کے حاملین، جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے ساتھ اپنی نسبت جوڑتے تھے۔ یہ اس طبقے کا کام ہے، یہ اقسموا باللہ جہد ایمانہم، وہ پکی قسمیں اٹھا کر کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس اب کوئی نبی آ گیا، کوئی نذیر آ گیا، تو ہم ان یہود و نصارہ سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے ہدایت یافتہ ہوں گے اور اعلیٰ درجے میں کامیاب ہوں۔ اب فلما جاءہم نذیر، اب جب نذیر آ گئے، یعنی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، تو ما زادہم الا نفورا، تو پہلے تو کہتے تھے کہ ہم سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے، لیکن اب جب نبی آ گئے تو سوائے نفرت کے اور کچھ ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ کیوں کہ نبی کی تعلیم اور نبی سے جو حسد ان کو ہے کہ جانتے ہیں کہ یہ رسول ہیں، جانتے ہیں، ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، لیکن ماننے سے کیا ہے، ان کی چودراہٹ ختم ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہیں جھکنا پڑتا ہے جی، تکبر اور غرور اور ظلم اور زیادتی
اور لوٹ مار انہیں چھوڑنی پڑتی ہے، تو مالی مفادات اور سیاسی مفادات کی وجہ سے نبی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ نبی سے نفرت کرتے ہیں استکباراً فی الارض، زمین میں تکبر کرتے ہوئے، اور وہ مکر السیئ، اور برے کام کا فریب اور دھوکہ دینے کے لیے۔ دو بنیادی وجہ بیان کی ہیں اللہ پاک نے کہ یہ کیوں نبی سے نفرت کر رہے ہیں، حالانکہ پہلے یہی پکی قسمیں اٹھا کر کہتے تھے کہ ہمارے پاس نبی آ گیا تو ہم سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ تو دو وجوہات بیان کی، ایک استکباراً فی الارض، استکبار یا تکبر کا تعلق سیاسی غلبے اور آمریت کے ساتھ ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، جی بڑائی طلب کرنا، استکبار باب استفعال ہے، بڑے ہیں نہیں لیکن مصنوعی طور پر اپنے آپ کو بڑا بنانا، تو آمرانہ سوچ ان کے اندر موجود ہے، اس لیے یہ نبی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، نفرت کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ یہ برے کاموں کا فریب دیتے ہیں، معاشی معاملات میں، سماجی معاملات میں، لین دین میں یہ دھوکہ دہی کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں۔ تو اب اگر نبی کو مان لیں تو وہ فراڈ رک جائے گا، جی وہ ان کا مکر و فریب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو معاشی جو مفادات کا فریب کھیل رکھا ہے انہوں نے، دوسروں کو لوٹنے کا، دھوکہ دینے کا اور داؤ لگانے کا، بس جہاں کہیں ملا کسی مظلوم کا مال لوٹنے کا، وہاں داؤ لگایا اور اس کا مال لوٹ لیا۔ یا اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تانے بانے بنتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، مکر و فریب سے کام لیتے ہیں اور بڑے ہی برے مکر و فریب کرتے ہیں۔ قرآن نے دوسری جگہ پر کہا ہے کہ اگر ان کے مکر کی بات ہو تو پہاڑ بھی ہل جائے، پہاڑ کو بھی یہ ہلا دیں اپنی جگہ سے، ایسا مکر کرتے ہیں یہ لوگ۔ لیکن ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ، اور یاد رکھو برا فریب اور دھوکہ دہی اور سازش یہ احاطہ نہیں کرتا مگر وہ جو یہ کام خود کر رہا ہو، کیونکہ اس کی ذہنیت خراب ہوتی ہے، وہ ذہنی مریض ہوتا ہے، وہ تکبر اور بڑائی کی حالت میں ہے حالانکہ بڑا ہے نہیں، وہ معاشی لوٹ مار میں ہے حالانکہ وہ اس معاشی لوٹ مار کا بد اثر ان کے اپنے وجود پر طاری ہونا ہے کہ یہ انسانوں کا خون چوستے ہیں تو اس کے نتیجے میں دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، تو وہ مکر ان کے خلاف ہی چلتا ہے۔ اب دیکھو کتنا بڑا انہوں نے مکر کیا، تدبیر کی کہ مکہ سے نکلے بدر کے موقع پر اور بڑے تکبر اور غرور کے ساتھ، بڑی اپنے خیال کے مطابق داؤ کھیل کر قائم ہے کہ 1000 ہیں اور یہ 313 ان کو ہم تہس نہس کر دیں گے، ایسے کر دیں گے، ویسے کر دیں گے، لیکن وہاں گئے تو خود ہی پھنس کر سزا کے مستحق بنے، قتل ہو گئے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ، کیا انہوں نے گزشتہ قوموں کی تاریخ نہیں دیکھی؟ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور تم نے دیکھا ہے کہ اللہ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ جو کفر اور تکبر اور غرور کرتا ہے، غلط قسم کے دھوکے دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے، مکر و فریب سے کام لیتا ہے، ان تمام کے لیے ایک ہی سزا ہے۔ تو اللہ کی سنت پہلے تبدیل ہوئی ہے، اور وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور اللہ کا جو طریقہ کار ہے وہ ٹلتا نہیں ہے، وہ بدلے گا بھی نہیں، آج بھی وہی رہے گا، آج بھی اسی طرح ان کی سزا ہوگی۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی؟ فینظروا، اور یہ دیکھتے کہ کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا، حالانکہ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے۔ قوم عاد اور قوم سمود کے بارے میں کہا ہے کہ تم سے زیادہ طاقتور، تم سے زیادہ مال والے، تم سے زیادہ صلاحیتیں رکھنے والے، ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں تباہ و برباد کیا، تو تم کس بات کی مولی ہو؟ تم کیسے کیا ہے کہتے ہو کہ ہمیں کوئی سزا نہیں ملے گی؟ یاد رکھو وما کان اللہ لیعجزہ من شیء، کوئی چیز اللہ پاک کو عاجز نہیں کر سکتی آسمان و زمین میں۔ جب آسمان و زمین پیدا کرنے والا وہ کنٹرول اس کا تھام رکھا ہے اس نے آسمان و زمین کو، تو اس آسمان و زمین میں کون سی ایسی چیز ہے کہ اللہ کے حکم کے نفاذ کے راستے میں کوئی رکاوٹ بن سکے؟ نہیں۔ انہ کان علیما قدیرا، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے اور طاقت اور قدرت رکھتا ہے، ایک ایک چیز کی ایک ایک حرکات و سکنات اس کے علم میں ہے،
اور پوری قدرت اور طاقت رکھتا ہے کہ اس کے دائرہ حکم سے باہر کوئی بھی آواز نہ نکال سکے۔ باقی رہی یہ بات کہ پوری کائنات پر، اشیاء پر اللہ کا کنٹرول ہے، تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ دیکھو جی ہم اتنے گناہ کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، تو کیوں نہیں ہمیں پکڑ لیتا؟ تو اس کا جواب دیا، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ پاک لوگوں کے کرتوتوں کا مواخذہ فوری طور پر کرنے لگتا تو مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اس زمین کی پشت پر کوئی جاندار زندہ باقی نہ بچتا۔ جو تمہاری حرکتیں ہیں، جو تمہارے گناہ ہیں، جو تمہارے جرائم ہیں، اگر ہر جرم پر فوری طور پر اللہ پاک گرفت کرتا، جیسا کہ آسمان و زمین پر اس کی گرفت ہے، تو تم انسانوں میں سے، انسانوں کی بات ہو رہی ہے، باقی مخلوقات تو اپنے تکوینی نظام کے تحت چل رہی ہیں، تم انسانوں میں سے کوئی آدمی، انسان اگر جو اس نے گناہ کیے، جو جرائم کیے، اس پر اللہ پاک گرفت کرتا تو مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اس زمین کی پشت پر کوئی جاندار زندہ باقی نہ بچتا۔ لَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ کی برداشت ہے اور تحمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقت مقرر تک اس کام کو مؤخر کر دیا۔ تمہیں 60-70 سال کی، 100 سال کی زندگی دی ہے، اس کرۂ ارض پر انسانوں کی بقا، اچھے ہیں، برے ہیں، گناہ گار ہیں، ظالم ہیں، متکبر ہیں، ان کو ایک موقع دیا ہے کہ اس دنیا میں رہ کر اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے کردار ادا کریں، تو ان کو ایک وقت مقرر تک کی مہلت دی ہے۔ یاد رکھو فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جیسے ہی وہ مدت پوری ہوگی تو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، تو اللہ کی نگاہ تمام بندوں پر ہیں کہ کس کس بندے نے کیا کیا حرکت کی ہے اور کیا اس کی سزا ہونی چاہیے۔ موت مراد ہو سکتی ہے کہ اجلہم سے ہر انسان کی جب موت آ گئی تو اس کی تو قیامت آ گئی، اور یا جب پوری کائنات کے ٹوٹنے کا وقت آئے گا، تو وہ جب اجل آئے گی، وہ مدت مقررہ پوری ہوگی، تو اس مدت مقررہ کے اندر اللہ پاک سب کچھ تمام بندوں کو دیکھتا ہے، اور جس نے جو اعمال کیے ہیں اس کی اسی طرح سزا دے گا۔ جس نے فطرت اپنی درست راستے پر ڈال لی اس کو انعام، جیسا کہ اس کے تفصیلات پیچھے بیان کی ہیں انعامات کی، اور جس نے اپنے آپ کو غلط راستے پر ڈالے رکھا، فطرت مسخ کی، تو اس کے لیے سزا ہے۔ جیسے پیچھے جہنم کا تذکرہ تفصیلی طور پر کیا، تو سورت کے اختتام پر بتلا دیا تمام مخلوقات فطرت پر پیدا کی ہیں، اور اس کو ایک وقت دیا ہے انسانوں کو کہ اس وقت کے اندر اپنی فطرت کے نکھارنے کے لیے کردار ادا کر لے، اور اگر ایسا نہیں کرتا تو پھر اس کے لیے سزا ہے۔ تو وقت مقرر ختم ہوتے ہی سزا کا عمل شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اجمعین۔